بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ انزل الداء والدواء، کہ بے شک اللہ تعالی نے بیماری بھی نازل کی اور اس کی دوا علاج بھی نازل کیا، وجعل لکل داء دواء، اور اللہ نے ہر بیماری کے لیے کوئی دوا بھی رکھی ہے، فتداووا، تو اے لوگو تم دوا کرو، ولا تداووا بحرام، اور حرام چیز کے ذریعے سے دوا مت کرو، رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دوا سے، خبیث دوا سے، حرام دوا سے منع فرمایا ہے، رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر بنیادی طور پر دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کسی بھی طرح کی بیماری آئے اس کا علاج کرنے کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالی نے اس کا علاج اور اس کی دوا رکھی ہے۔ معلوم ہو تب تو کرنا ہی کرنا ہے کوشش، نہیں معلوم ہے تب بھی معلومات کر کے علاج کرانے کی فکر کرنی چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک بات تو یہ ہے اس دونوں حدیثوں کو ملا کر۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے جو دونوں حدیثوں میں مشترک ہے وہ یہ کہ دوا تو کرنا ہے، علاج تو کرنا ہے، لیکن کوئی حرام دوا، ناجائز دوا نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ دونوں حدیثوں میں یہ بات بتلائی گئی۔ کیا مطلب حرام دوا سے بچنا ہے؟ مثال کے طور پر شراب ہے، شراب کو دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ پیشاب ہے، پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دواؤں سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو حدیثیں ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اب جو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں وہ مسئلہ اہم ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دواؤں میں اگر الکوہل ملا ہوا ہو تو وہ دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے، اور الکوہل شراب ہوتا ہے۔ شراب کی قسم، شراب الکوہل کی کئی قسمیں ہیں، اس کا ترجمہ تو شراب ہے، نارملی اس کا ترجمہ شراب کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال الکوہل بہرحال شراب ہے، شراب کی ایک قسم ہے، اس کا ڈائریکٹلی یوز کرنا الکوہل کا حرام ہے، تو وہ دواؤں میں مل جائے تو وہ دوا بھی حرام ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دواؤں کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ایک بات بعض ساتھی جو ایک دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات، ہمیشہ میں جو سمجھاتا ہوں وہ اس مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں آپ کوئی بھی ایک حدیث دیکھ کر کے اس کا جو ترجمہ یا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا، آپ اپنی طرف سے فیصلہ مت کیجئے، کیونکہ یہ حدیثیں آج نہیں آئی ہیں، یہ حدیثیں آج سے 1400 سال پہلے سے ہیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، سب علماء نے محفوظ کیا آج سے کئی سو سال پہلے، تب سے لے کر آج تک یہ حدیثیں چل رہی ہیں۔ تو تب سے لے کر آج تک حدیثیں ہیں تو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے کچھ تو مطلب لکھا ہوگا۔ خاص طور سے 4 بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی مسئلہ تو نکالا ہوگا، کوئی اس کا مطلب تو بتایا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں یہ سوچنا ہے اپنے کو، اپنے دماغ سے فیصلے کرنے کے بجائے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب مسئلہ کیا ہے اس وقت میں؟ حرام چیزوں سے علاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلے کے تعلق سے پوری دلیل کے اعتبار سے علمی بحث تو میں اس وقت میں نہیں کر سکتا، خلاصہ آپ حضرات کو مسئلے کے طور پر بتلا رہا ہوں۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ اگر حلال دوا موجود ہے، جائز دوا موجود ہے،
اور دوسری طرف حرام یا حرام ملی ہوئی دوا موجود ہے، تو اس صورت میں حرام چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، حلال دواؤں کو اختیار کرنا ہے۔ ایک صورت یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہ پہلی صورت؟ کہ حلال دوا بھی موجود ہے، جائز دوا بھی موجود ہے، حرام یا حرام ملی ہوئی دوا بھی موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں حرام دواؤں کو استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حلال دواؤں کو اختیار کریں گے، ناجائز دواؤں سے بچیں گے۔ ایک تو یہ ہو گئی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حرام دوا ہے، ناجائز چیز ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، دوا کے طور پہ استعمال کرنا ہے اب، تو یہ دیکھیں گے کہ مجبوری کی صورت میں ہے کیا؟ مجبوری کی صورت میں ہے، مطلب کوئی حلال دوا موجود نہیں ہے، کوئی جائز دوا موجود نہیں ہے، ایک ہی ہے دوا جس سے بچنے کی امید ہے، وہ حرام چیز ہے۔ تو اب کیا کریں کہ ابھی بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو بھائی ایک حدیث نہیں ہوتی ہے، اور بھی ساری چیزیں پڑھنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 سے 3 جگہ پر یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ پیشاب حرام، سور حرام، خون حرام، اور جو جانور اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام، سب حرام۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، جو شخص حالت اضطرار میں پہنچ جائے، مجبوری کے درجے کو پہنچ جائے، جان بچانے کی نوبت آ جائے، اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہ ہو، مثال کے طور پر پیاس سے مر رہا ہے، پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، ایسے علاقے میں ہے وہاں پانی ملنا ممکن ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پر وہ پھنسا ہوا ہے، لیکن وہاں شراب پڑی ہوئی ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اگر شراب نہیں پیے گا تو مر جائے گا، اور شراب پیے گا تو بچ جائے گا، اس کو خود کو بھی یقین ہے، اندازہ ہے اس کو اپنی حالت کو سامنے رکھ کر۔ ایسی صورت میں اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ اگر ایسا شخص وہ استعمال کر لے شراب یا حرام چیز، تو اس کو اس وقت میں گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت میں جان بچانا فرض ہوگا۔ اس کو حرام اللہ نے قرار دیا اور مجبوری میں اجازت بھی اللہ نے دی، تو اس وقت میں اس کے لیے جان بچانا فرض ہوگا اور اس کو استعمال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پیٹ کے درد کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اونٹوں کا پیشاب پیو، تو وہ لوگ پیے اور ان کو شفا مل گئی۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ علماء اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خاص ان لوگوں کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ کسی کے پیشاب میں، اونٹ کے پیشاب میں یا حرام چیز میں کسی کے لیے شفا ملنے کی امید ہے، اگر پتہ چل جائے اور کوئی حلال راستہ موجود نہ ہو اور جان بچانے کی نوبت آ جائے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشاب استعمال کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو قرآن کی آیت اور یہ واقعہ، اس طرح اور بعض چیزیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر علماء نے دوسری صورت بیان کی۔ دوسری صورت کیا؟ کہ حلال کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، حرام ذریعہ موجود ہے، اور امید ہے کہ اس حرام سے ہمیں شفا ملے گی، امید ہے ظاہری اعتبار سے، اور نہیں استعمال کرنے میں جان جانے کا ڈر ہے۔ تو ایسی صورت میں خالص حرام چیز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں جان بچانا مقدم ہے۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حرام چیز، جو حرام چیز ہے ایک دم حرام چیز نہیں ہے، ٹوٹل حرام چیز نہیں ہے، پوری پیور حرام چیز نہیں ہے، بہت کم پرسنٹیج میں ہے، جائز بہت ساری دواؤں کے ساتھ اس کو بھی ملایا گیا بطور کیمیکل کے، جیسا کہ الکوہل کو کیمیکل کے طور پر دواؤں میں یوز کیا جاتا ہے۔ الکوہل شراب ہے، تو اب شراب کے معاملے میں کیا مسئلہ ہے؟ شراب میں 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک، انگور کی شراب، کچی شراب، پکی شراب، کھجور کی شراب اور کشمش کی شراب، ان 3 چیزوں سے جو شراب بنتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، بالکل بھی حرام ہوتی ہے۔ تو اس کا وہ حکم ہوگا 2 صورتوں کا جو میں نے ابھی بتایا۔ کوئی جائز دوا ہے تو ان چیزوں سے بنی ہوئی دوا بھی آپ استعمال نہیں کرو گے، ان شرابوں سے بنی ہوئی کوئی دوا، کھجور، کشمش اور انگور کی کچی شراب، یہ جو ہیں ان سے بنی ہوئی ایک دوا موجود ہے، تو وہ حرام ہوگی، بالکل حرام ہوگی۔ وہ سور اور وہ خالص شراب اور وہ پیشاب اور وہ مردار کے جیسی ہے، مجبوری میں گنجائش ہوگی، کوئی اور دوا موجود ہوتے ہوئے گنجائش نہیں ہوگی۔ شراب الکوہل کی،
ان چیزوں سے نہیں بنی ہوئی ہے، دوسری چیزوں سے بنی ہوئی ہے الکوہل، مطلب چنے سے بنی ہوئی ہے یا ترکاری کی کسی چیز سے بنی ہوئی ہے، کسی بھی چیز سے بنتی ہے الکوہل، اس کو گلا سڑا کر کے بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے شراب بنانے کا، اس سے بنی ہوئی ہے اور وہ کسی دوا میں ملی ہوئی ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ پرسنٹیج میں اگر تھوڑی ہو، کچھ پرسنٹ ملایا جائے، 5%، 10%، اور اس میں دوسری بہت ساری چیزیں بھی ملی ہوئی ہوں اور یہ پرسنٹیج میں کم ہوں، تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کو استعمال کرے گا تو گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ تھوڑی ہے، پھر ملاتے وقت میں اس کو کیمیکل کے طور پر اس کی حقیقت کو بدل کر، اس کو چینج کر کے اس کی ماہیت کو ملایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ان چار کے علاوہ کوئی چیز ہو، عام حالات میں بھی اور بھی دوا موجود ہے، یہ بھی دوا موجود ہے، اس صورت میں وہ پرسنٹیج میں کم ہیں، اس کو بھی استعمال کرنا جائز ہے، حلال دواؤں کو بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کو بھی اگر استعمال کر لیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دواؤں کے بارے میں جو کھجور، کشمش وغیرہ سے نہیں بنی ہے الکوہل، دوسری چیزوں سے بنی، دواؤں میں ملائی گئی، وہ بھی ہے اور حلال بھی ہے، لیکن اتنی زیادہ ملائی گئی کہ دوا کھاتے وقت میں نشے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، دوا کھاتے وقت میں نشے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو اب وہ بھی ناجائز ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اب اس کی بھی اجازت صرف مجبوری کی صورت میں ملے گی، انتہائی مجبوری، جیسے کہ شراب اور سور کے بارے میں تھا کہ نہ استعمال کرنے میں جان جانے کا ڈر ہو اور استعمال کرنے کی صورت میں جان بچنے کی امید ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ضرورت پیش آتی ہے۔ فی الحال آپ حضرات کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ دواؤں میں جو الکوہل ملائی جاتی ہے، نمبر ایک، وہ جو الکوہل دواؤں میں ملائی جاتی ہے وہ ان 3 شرابوں کی نہیں ہوتی ہے، نہیں ملاتے ہیں، 99% وہ ان 3 شرابوں کی الکوہل نہیں ملاتے ہیں دواؤں میں، تحقیق کی ہے علماء کرام نے۔ لیکن اگر ہو، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان 3 چیزوں کی ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دو، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو۔ اور نارملی نہیں ملاتے ہیں، پھر وہ پرسنٹیج میں بھی کم ہوتی ہے بہت، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ اس کو حرام دوا میں ہم شمار نہیں کریں گے، حرام دوا کے اندر وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، استعمال کرنے کی گنجائش ہے، مگر اگر اس کے علاوہ راستہ ہو تو اس کا ہی استعمال کرنا بہتر ہے، دوسری چیز کا، تاکہ ہم شبے سے بھی بچیں۔ کیوں ہم شبے میں پڑیں؟ اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو شبے کی چیزوں سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تفصیل اس لیے میں نے کی ہے کیونکہ آج کل ہر چیز میں الکوہل ہے، ہر چیز میں۔ آپ پیسٹ یوز کرتے ہیں، اس میں بھی الکوہل ہے، آپ بہت سارے صابن استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی الکوہل ہے، دوا آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی الکوہل ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہم یوز کر رہے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر یہی دیکھنا ہے کہ انگور، کشمش، کھجور اور انگور، اب کشمش انگور ایک مطلب شراب بنانے میں اس کو الگ الگ کرتے ہیں، کچا انگور، کشمش، کھجور، اس کی الکوہل ہے تو اس سے آپ بچیے، ہر ممکن طریقے سے بچیے، نہیں ہے استعمال کر سکتے ہیں، پھر بھی بچنا بہتر ہے جب دوسری ملے، ٹھیک ہے۔ یہ خلاصہ ہے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھ کر اپنی دواؤں کو بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اختیار کر کے دوا کو بھی عبادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔